الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يا أيها الذين آمنوا یا ایہا اے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھو تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو تم، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند کرو ان کے سامنے بات میں آواز کو، کجہری، جیسے آواز بلند کرتے ہو، بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یغضون اصواتہم، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، امتحن اللہ، اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے ان کے قلوبہم، دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، لہم، ان کے واسطے، مغفرتن، بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے الحجرات۔ حجرات جمع ہے حجرہ کی، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز کی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ شعیب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری دیں تو اس کا ادب ہے، طریقہ کار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو کریں تو اس کے بھی آداب ہیں۔
پہلی بات تو یہ فرمائی یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ لفظ بار بار آئے گا لہذا یاد رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. زندگی میں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اگر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت چلو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقفے کے ساتھ چلو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو. جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بس اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے اندر کامیابی ہے. بدعات، خرافات، اپنی طرف سے باتیں نکالنا دین کے نام پر، یہ بد نصیبی کی، حرمہ نصیبی کی بات ہے. بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا آپ کا طریقہ ہے، اس طریقے کے پیچھے اپنے آپ کو رکھو اور اللہ کا خوف کرو اس سے کہ تم اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دوسرا حکم اور دوسرا ادب یہ بتایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے اوپر، اور تم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز کے ساتھ اور بے تکلفانہ گفتگو مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو. اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ آپ بے تکلفی میں بات کرتے ہیں اور بلند آواز سے باتیں کرو گے تو خطرہ ہے کہ تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. ادب، احترام، یہ بہت بڑی بات ہے. بارہا پہلے بھی درس میں آیا الدین کلہ ادب، دین نام ہے ادب کا، احترام کا، عزت کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کرو تو باوقار طریقے سے بات کرو، اپنی آواز کو پست رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً آپ کی آواز بلند تھی. ان بعض لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے فطرتاً طبعاً. تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اتنی اپنی آواز پست کر لی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. تو آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی ادب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کی جائے ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ادب یہی ہے کہ جب کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا موقع دے تو وہاں بالکل پست آواز کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ ان ائمہ میں سے ہیں کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سخت اس کی پابندی کرواتے تھے. حتیٰ کہ اگر وہاں کوئی دروازہ جوڑنا ہوتا تھا اور اس کو مارنا پڑتا تھا تو باہر جوڑ کر وہاں آ کر صرف فٹ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا اس قرآن حکیم کی آیت کے خلاف. دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا جائے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلایا جائے کہ جیسے نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یا محمد یا احمد کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا جائے، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو گفتگو کا موقع میسر آئے تو یہ کہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو چیزیں، ایک تو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے،
اور پھر یہ بھی بتایا کہ خدا نخواستہ کوئی بے ادبی کرے گا گفتگو کے اندر تو اس کے اعمال نیک جو اس نے اعمال کیے وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، ادب و احترام کا معاملہ فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چھانٹ لیا ہے، پرکھ لیا ہے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے۔ اللہ کے ہاں جو ولایت کا نور جس دل کے اندر ڈالا جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت اس بندے کو ادا کی جاتی ہے جس کے اندر ادب ہو، اور بے ادب کو جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوتا، محروم رہتا ہے بے ادب۔ اور پھر جو لوگ ادب و احترام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا، اللہ تعالیٰ کا ادب کریں گے، فرمایا ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ دو تین چیزیں اور یاد رکھیں اس میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ استنباطاً ان آیات مبارکہ سے کسی جماعت کے امیر کے جو ہے احترام کے آداب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر کے سامنے بھی آدمی گفتگو میں محتاط رہے، اس سے آگے نہ بڑھے، اس کی رائے پر اپنی رائے کو بے ڈھنگے پن سے نہ تھوپے۔ اور ان آیات مبارکہ سے استنباطاً علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کیا جائے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے بڑے تھے، تو والدین ہیں اور جو بڑے ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان سے آگے نہ بڑھا جائے، والدین ہیں اس کے اندر۔ اور علماء کرام چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو ان کے ساتھ بھی ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے، یہ بات ان آیات سے استنباطاً جو ہے پتہ چلتی ہے۔ آگے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید احترام بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ